روزے سے میسیجز بہت سارے ملتے ہیں جس کو آگے ڈائیورٹ کرنا ضروری ہے کہ ہم جب نڈھال ہوتے ہیں ہمیں بھوک لگتی ہے تو یہ میسیج لینا ہے اس سے کہ ہم تو آج بھوکے ہیں، کچھ لوگ شاید سارا سال ہی بھوکے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان بھوکوں کی مدد کرنی چاہیے۔ جب ہم نڈھال فیل کرتے ہیں تو پھر ہمیں کمزوری جو ہے اس کی فیلنگز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو میں ریئیکشن دینا ہے مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب کی یہ ویڈیو ہے دوستو، اور بڑی بہترین ویڈیو یہ رمضان شریف آنے والے ہیں، بس کچھ ہی دن میں انشاءاللہ رمضان آ جائے گا۔ رمضان جو آتے ہیں وہ بڑی رحمت لے کے اپنے ساتھ آتے ہیں، بڑی برکتیں لے کے آتے ہیں، بے پناہ فضیلتیں لے کے آتے ہیں۔ اور رمضان ہمیں کیا میسیج دیتے ہیں، کیا ہمیں سکھا کے جاتے ہیں، آج یہ ہم جانیں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے دوستو۔ رمضان جو آتے ہیں ہم اس میں بھوکے رہتے ہیں، سحری کرتے ہیں سبیرے، اس کے بعد رات شام کو جب سورج ڈھلتا ہے تب روزہ کھولتے ہیں، لیکن جو بھوک کی شدت ہوتی ہے تب آدمی کو لگتا ہے کہ ہاں بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، لیکن سوچیں کہ ہم تو صرف 12-13 گھنٹے یا جو بھی ٹائمنگ بڑھیں گی، وہ باقی کچھ لوگ گھر ایسے ہیں، کچھ پریوار ایسے بھی ہیں جہاں وہاں کئی دن فاقے ہوتے ہیں، کھانا نہیں ملتا۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھوکے ہیں تو ہم یہ احساس کریں کہ جو ہم سے جو غریب لوگ ہیں، جو پریشان ہیں، ان کی ہم مدد کریں، ان کی بھوک کا احساس کریں، غریبوں کی بھی احساس کریں کہ جو غریب بیچارے ہیں، نہیں کما سکتے ہیں، اتنا اچھے سے چیزیں نہیں کھا پی سکتے ہیں، ان کی ہم مدد کریں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے تو آپ یہ کام ضرور کریں، اور پہلے سے پہلے کا رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کیا بولتے ہیں، جو بھی آپ کے اڑوس پڑوس میں، رشتہ داروں میں، محلے میں، یا کہیں بھی آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کہیں ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں گھر میں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے تو آپ ان کا کھانے پینے کا انتظام کر دیں، ان کے روزے کھولنے کا انتظام کر دیں، ان کا سحری کا انتظام کر دیں، ان کے پاس کپڑے اچھے نہیں ہیں تو ان کو کپڑے کا انتظام کر دیں۔ دوستو بڑا ثواب کا کام ہے یہ، کہ آپ خود تو اچھے سے اچھا کھائیں لیکن دوسروں کو بھی اچھے سے اچھا کھلائیے، اپنے سے غریب لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوگا آپ سے، اتنا خوش ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس ویڈیو سے آج ہم کیا سیکھیں گے دوستو؟ پہلے آئیے ہم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ رمضان ہمیں کیا نصیحت دے کے جاتا ہے۔ تو آئیے پہلے ہم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا۔ روزے سے میسیجز بہت سارے ملتے ہیں جس کو آگے ڈائیورٹ کرنا ضروری ہے کہ ہم جب نڈھال ہوتے ہیں ہمیں بھوک لگتی ہے تو یہ میسیج لینا ہے اس سے کہ ہم تو آج بھوکے ہیں، کچھ لوگ شاید سارا سال ہی بھوکے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان بھوکوں کی مدد کرنی چاہیے۔ جب ہم نڈھال فیل کرتے ہیں تو پھر ہمیں کمزوری جو ہے اس کی فیلنگز آنی چاہیے کہ جب تونگر ہوتا ہوں وہ کر و فری الگ ہوتا ہے، جاہو جلالی الگ ہوتا ہے، میرے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا، وہی کر و فر والا افطار سے پہلے اس کو بھی لگ پتا جاتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے۔ تو یہ ایکچولی بہت سارے میسیجز ہیں، جس طرح حج کے سفر میں علماء نے فرمایا نا کہ مینا کے خیمے میں رہے تو غریبوں کی جھونپڑیاں یاد رکھے، اور زمین پہ سوئے تو سارا سال جو زمین پہ جو سوتے ہیں ان کا سونا یاد رکھے۔ تو ایکچولی یہ ہمیں سب چیزیں یاد دلاتا ہے روزہ۔ تو اللہ کرے کہ ہم رمضان کی ان تمام ساعتوں سے وہ سب چیزیں لیں جو بعد میں رمضان کے بعد بھی ریفلیکٹ کریں ہماری پرسنالٹی میں۔ آج افطار کے وقت جب آپ کی نکاحت والی کیفیت ہو تو سوچیں کہ جو لوگ بیچارے کمزور ہیں وہ کمزوری میں کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں ان کمزوروں کو دبانا نہیں چاہیے، ان کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، ان کا سہارا بننا چاہیے۔ گلاس ہاتھ میں ہوتا ہے اور اذان ہو جائے یا سحری کا وقت ختم ہو جائے، کنفرم ہو جائے تو لوگ گلاس رکھ دیتے ہیں۔ کتنا خوبصورت لگتا ہے کہ اللہ کی کیا بندگی کا منظر ہے کہ ہاتھ میں گلاس ہے مگر اب وقت پورا ہو گیا۔ مطلب یہ اس کو اگر عشق والی بات کریں نا، کبھی کبھی کہتے ہیں کچھ باتیں الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر فیلنگ کے ساتھ بندہ محسوس کرے نا تو اس میں جو بندگی کا مزہ ہے نا، کہ جب تک وقت تھا، جب تک رب کی رضا تھی میں کھا رہا ہوں، اور اب میرے سامنے کھانا پڑا اور میں نے ہاتھ، یہ غلامی کا ایک انداز، کیسا غلامی کا انداز ہے یہ، مالک نے جب تک کہا تھا کھایا، جب روک دیا۔ ہاں، اس کو محسوس کریں تو اس کا مزہ ہی اور ہے۔ وہ حج میں جو کہتے ہیں نا کہ جب عرفات پہنچنا ہے تو اس وقت پہنچنا ہے، ہماری نہیں چلنی، جب نکلنا ہے تو پھر نکلنا ہے۔ بندگی کا ایک ایسا عنصر ہے جس کا لطف لے بندہ رمضان میں، جس کا مزہ لے بندہ رمضان میں۔ ایک عشق والی بات اور کر دیتا ہوں کہ بہت ساری عبادتیں جو ہے وہ بزرگوں کی یا انبیاء کی، اللہ والوں کی یاد میں ہیں۔ صفا مروہ کی بی بی ہاجرہ کی دوڑ لگی تھی تو حضرت اسماعیل کے لیے، تو ان کی یاد میں سعی جو ہے وہ کر دی گئی حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے۔ تو عاشقان رسول کے تو یہی کافی ہے کہ میرے آقا نے کچھ دن غار حرا میں ان دنوں میں یوں سمجھیے کہ گزارے تھے اور رات عبادت میں گزارے تھے، تو اس یاد میں ہمارے لیے روزے رکھ دیے گئے۔ تو یہ محبوب کی یاد ہے، غار حرا کی یاد ہے، نبی پاک کی ادا ہے، تو اس کو بندہ ادا کرے۔ اور پھر ایک جو خوبصورت حدیث پاک جس کا مضمون یہ ہے کہ
کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ دار کے لیے جو جزا ہے، جو اس کا ثواب ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اب اس کے دو معنی علماء نے بیان کیا، اجزا بھی یا اجزا بھی، میں کہ میں اس کی جزا خود ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ روزہ رکھنے والے کی جزا میں خود ہوں۔ تو اب آپ سوچیں کہ جب رب جزا ہے یا رب جزا دے رہا ہے تو پھر اس جزا کا عالم کیا ہوگا۔ تو کبھی کانسیپٹ یا ہماری ڈکشنری میں یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ روزہ قضا ہو، مطلب تصور میں ہی نہیں ہونا چاہیے نا۔ بلکہ میں تو یہ بھی مشورہ دوں گا، ٹھیک ہے سفر میں روزے کی اجازت ہے، لیکن جو سفر آسان ہیں، آج کل سفر بڑے ایزی ہوتے ہیں، جہاز کے سفر ہوتے ہیں، تو خواہ رمضان کا روزہ نہ چھوڑیں، کیونکہ علماء نے یہ بھی لکھا کہ بعد میں بے شک رکھ لے لیکن وہ اجر، وہ ثواب، وہ برکتیں تو نہیں مل پائیں۔ صحیح بات۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا، بڑا بہترین بیان تھا، بڑا دلچسپ بیان تھا، اور اس باتوں نے کیا ہمیں سیکھنے کو ملا ہے دوستوں، یہ آپ بے شک سمجھ گئے ہوں گے کہ مولانا صاحب نے جو بات بتائی ہے وہ بڑی بہترین بات بتائی ہے کہ رمضان ہمیں کیا سکھا کے جاتا ہے، کیا ہمیں نصیحت دے کے جاتا ہے، جو ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں اس کو اتار لینا چاہیے، معمول بنا لینا چاہیے کہ ہاں زندگی ایسے جی جاتی ہے۔ جو ہمارے سے جو چھوٹے غریب لوگ ہیں یا کوئی ملازم ہے تو اس کے ساتھ کیسے بات کرنا چاہیے، کتنا رحم دل سے بات کرنا چاہیے، اور لوگوں کی کیسے مدد کرنی چاہیے۔ لاسٹ میں جو بتایا مولانا صاحب نے کہ سفر کا روزہ خیر معاف ہے، معاف مطلب کیا، بعد میں آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن آج کل کے سفر بڑے آسان ہو گئے ہیں۔ اگر آپ ٹرین سے سفر کر رہے ہیں، اے سی کی ٹرین ہے یا پلین کا سفر کر رہے ہیں، تو آپ روزہ نہ چھوڑیں۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ تو آپ بعد میں رکھ سکتے ہیں، لیکن جو ثواب، جو نیکیاں رمضان میں ملیں گی وہ آپ کو اس کے بعد نہیں ملیں گی۔ سوچئے 1 روپے کسی غریب کو صدقہ کریں گے آپ تو 1 روپے کا 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ عام دنوں میں 1 روپے دیں گے کسی غریب کو تو 1 ہی روپے کا ثواب ملے گا، ایک نیکی ملے گی، یہ سمجھ لیجیے ایک طریقے سے۔ لیکن رمضان میں اگر آپ کریں گے تو سوچئے 70 گنا زیادہ ثواب، اور روزے کی فضیلت تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر خود دے گا اپنے بندے کو، یہ سمجھ لیجیے۔ روزہ کیونکہ بندہ اللہ کے لیے رکھتا ہے تو اتنا بڑا ثواب ہے، تو کوشش کریے گا اور روزہ کسی بھی حال میں نہ چھوڑیے گا۔ باقی اگر کوئی بہت اہم مجبوری آ جائے تو آپ بعد میں رکھ سکتے ہیں۔ تو کوشش کریے گا اس رمضان غریبوں کی مدد کریں، مسکینوں کی مدد کریں، اپنوں کی مدد کریں، اور جتنا ہو سکے دل کھول کے صدقہ خیرات کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اجر اس کو دوگنا تگنا دے گا انشاءاللہ نے چاہا تو۔ دل کھول کے خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی دل کھول کے آپ کو دے گا۔ تو کوشش کریے گا ضرور۔ میری بات اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کریے گا تاکہ آپ بھی اس پہ فائدہ اٹھائیں، اور دوسرے لوگ کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر آدمی یہ نیک کام ضرور کرے، لوگوں کی مدد کرنا۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔